بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, ٹو دا نیو ایڈیشن آف فوکس ود وقاص منور. آج کے پروگرام کا آغاز میں کرتا ہوں ایک کوٹ سے فرام دا بک کاسمک اینگر, عبدالسلام the first Muslim Nobel scientist by Gordon Fraser. And this is what Gordon has to say. Soon after Abdus-Salam's birth, his father, Muhammad Hussain, asked a visiting community representative, Maulvi Ghulam Rasool Rajaki, respected as a pious and religious man, to pray for the young boy. The Maulvi foretold that the boy would one day speak so loudly that the world would listen. Well, he did speak loudly and the world did listen in the form of 1979 Nobel Prize for Physics. The first Muslim to win a Nobel Science Prize and the first Pakistani to win any Nobel, Dr. Abdus Salam. یوم پیدائش ان کا ہے 29 جنوری 1926, جس کے توسط سے ہم آج کا شو ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے. 70 سال کی عمر میں 1996 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. وہ ایک تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے. اب آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ تھیوریٹیکل فزسسٹ کیا ہوتا ہے. I am a theoretical physicist, and we theoretical physicists are engaged on the following problem. We would like to understand the entire complexity of inanimate matter in terms of as few fundamental concepts as possible. This is not a new quest. It's a quest which humanity has had from the beginning of time. The Greeks were engaged on it. They conceived of all matter being made up of fire, water, earth and air. The Arabs had their ideas about it. The scientists have been worried about this all through the centuries. And our aim in all this is to reduce the complexity of these 30 particles and these four forces into something which is simple and beautiful. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. The inventors of the Standard Model, both the name and the theory, were the toasts of the scientific community, receiving Nobel Prize after Nobel Prize. Please stay with us, we'll be right back. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. میں شو میں اپنے آج معزز مہمان کو انٹروڈیوس کراتا چلوں. جناب اعجاز رؤف صاحب, ڈاکٹر اعجاز رؤف صاحب, جو کہ پی ایچ ڈی ان فزکس ہیں فرام کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ. اس کے علاوہ آج کل ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں. ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہیں نینو ٹیکنالوجی, thin films and nanomaterials, especially for their applications in solar cells and nano biotechnologies based sensors and detectors. لیکن سب سے خاص بات جو آج کے پروگرام کے توسط سے ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام ان کے معلم اور مینٹور رہ چکے ہیں. تو ان کی زبانی ہم ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آج بات چیت بھی کریں گے. تو سر بہت بہت شکریہ شو میں آنے کا. Thank you. اچھا, ابھی ہم نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں دو, ایک جس میں ڈاکٹر سلام بتا رہے ہیں کہ واٹ از اے تھیوریٹیکل فزسسٹ, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہی از ڈریسڈ لائک اے ویسٹرنر, ہی از اسپیکنگ لائک اے ویسٹرنر. اور دوسری جو ہم نے دکھائی تھی ویڈیو, اس میں یہ تھی کہ جو انہیں 1979 میں نوبیل پرائز ملا تھا فار فزکس, اس میں وہ شیروانی, شلوار قمیض اور پگڑی پہن کے آئے ہوئے تھے. اور بینکوٹ کی جو اسپیچ تھی وہ بھی انہوں نے اردو میں کی تھی اور قرآن کو بھی کوٹ کیا تھا. تو یہ جو دو روپ ہمیں نظر آتے ہیں, ان کے بارے میں آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے ڈاکٹر اسلام کے بارے میں, چونکہ آپ ان کے کلوز رہ چکے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو تھے نا وہ بہت ہی کانشیس تھے اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں. وہ آپ یہ کہہ لیں کہ شاید ان کو ہرٹ تھا تھوڑا سا, یا دکھ تھا کہ ان کے اپنے ملک نے ان کو ڈس اون کیا. اس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ یہ مارک چھوڑنا چاہتے تھے, یہ مہر لگانا چاہتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں. نوبل پرائز کا جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ میں اپنے قومی ڈریس میں آنا چاہتا ہوں,
جو ان کی قبول کی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اردو میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا انہوں نے اس تقریر میں شکریہ بھی ادا کیا کہ پاکستان بھی آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ میں اپنی قومی زبان میں بات کر سکوں. اور سب سے جو اہم بات بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو وہ یہ تھی کہ عبدالسلام صاحب نے ساری زندگی اپنی نیشنلٹی بدلی نہیں. پاکستانی پاسپورٹ پر ہمیشہ دقتوں کے باوجود سفر کرتے رہے. انگلینڈ نے ان کو آفر کیا کہ آپ انگلش نیشنلٹی لے لیں, آپ کی دقتیں بھی ختم ہو جائیں گی. کانفرنسز پہ جانا پڑتا تھا, ملکوں میں سفر بہت کرنا پڑتا تھا, تو امیگریشن میں پرابلمز آتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی اپنی نیشنلٹی نہیں بدلی, ہمیشہ پاکستانی رہے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی کی حیثیت سے زندہ رہیں اور پاکستانی کی حیثیت سے وہ ان کی وفات ہو. لیکن وہ جو دوسرا روپ جو میں نے ذکر کیا تھا ایز اے ویسٹرنر, ہی فٹس ان پرفیکٹلی. اگر آپ ویڈیو نے جو دکھائی ہے ابھی, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے, وائی دیٹ, وہ روپ کیوں تھا یہ والا؟ دیکھیں, جب ہم ان ملکوں میں آ جاتے ہیں تو اگر ہم انٹیگریٹ نہیں کرتے تو ہم ایک دوسرے کو سیکھ نہیں سکتے. ہمارے پاس کلچر کی ویلتھ ہے, اس دنیا میں سائنس کی ویلتھ ہے, اور ہم یہاں پہ عموماً ہمارے جیسے لوگ سائنس کی ویلتھ لینے کے لیے آتے ہیں. پاکستانی یا مسلمان ملکوں میں سے ان ملکوں میں وہ سائنس کی دولت جو ان لوگوں نے کمائی ہے اس میں سے ہم حصہ لینے آتے ہیں. جب ہم انٹرمکس نہیں ہوں گے, منگل نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, انٹیگریٹ نہیں کریں گے, تو وہ جو بیریئرز ہیں وہ تو اسی طرح پھر قائم رہیں گے. ہم ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے جیسے ایک ویسٹرن دماغ سوچتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اور یہی عبدالسلام کی خواہش تھی کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھتے ہوئے وہ انٹیگریٹ ہونا چاہتے تھے, وہ مکس ہونا چاہتے تھے, تاکہ ان کی آئیڈینٹی بھی قائم رہے اور وہ اس طریقے سے دیکھ سکیں ان چیزوں کو جس طریقے سے ایک ویسٹرن دماغ, ایک ویسٹرن نظر دیکھتی ہے کہ ان کی اتنی ترقی تھی ان فیلڈز میں. لیکن پھر ایک چھوٹا سا سوال بیفور بریفلی اگر آپ اس کا جواب دیں, مذہب کا جہاں تک تعلق آتا ہے, اب یہ دو آئیڈینٹیٹیاں رکھتے ہوئے مذہب تو نہیں کمپرومائز کیا انہوں نے کبھی بھی نہیں, بلکہ کیمبرج میں ہر جگہ پہ یہ مشہور تھا, اور آج بھی بہت ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جیب میں ہولی قرآن کی ایک کاپی رکھتے تھے, چھوٹی پاکٹ سائز ہولی قرآن, اور سفروں میں وہ کھول کے اس کو پڑھتے تھے, اور بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا پڑھتے ہوئے, اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے اپنے ہر چیز کی رہنمائی اسی سے حاصل کی, قرآن سے حاصل کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب تو یہ ہو گیا نا, ہم نے تھوڑا سا ان کا پرسنالٹی کے بارے میں, ان کی سوچ کے بارے میں, ان کے اٹھنے بیٹھنے اور رکھ رکھاؤ کے بارے میں بات کی, لیکن آگے چل کے ہم بہت کچھ کور کریں گے. لیکن ایک چیز اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, وہ ذکر ہے ان کے نوبیل پرائز کا جو انہوں نے فزکس کا 1979 میں لیا, بینگ دا فرسٹ مسلم اینڈ فرسٹ پاکستانی ٹو ڈو سو. تو اگر بریفلی آپ ہمیں بتائیں کہ نوبیل پرائز کیا ہے فار دا بینیفٹ آف آور آڈینس, اینڈ واٹ ڈز اٹ مین ٹو دا پرسن جو کہ اس کو حاصل کرتا ہے. دیکھیے, الفریڈ نوبل ایک سائنسدان تھا, اس نے بہت پیسہ کمایا, ڈائنامائٹ اس نے ایجاد کیا تھا, اور وہ کانشیس تھا کہ میں نے ایک تباہی کے لیے یہ چیز ایجاد کی ہے, تو اب میں ڈائنامائٹ کیونکہ ڈائنامائٹ نے بہت سارا بعد میں خراب دنیا کا چینج کر دیا فیس ان اے وے, تو اس کو اس چیز کی کانشیس تھا اس چیز کا, تو اس نے چاہا کہ اب میں خدمت بھی کروں سائنس میں, جو لوگ امن میں اور سائنس میں کام کریں ان کو نوبل پرائز دیا جائے. اپنے نام پہ اس نے شروع کرنا چاہا, الفریڈ نوبل اس کا نام تھا. تو اس نے اپنی جتنی دولت تھی اس کو ایک ٹرسٹ فنڈ میں ڈالا, اور اس کو کہا کہ اس کو آپ بزنس میں انویسٹ کریں, اور اس کا جو سال کا منافع ہوتا ہے اس کو نوبل انعام کے طور پہ ایک دنیا کے ماہر ترین سائنسدان کو دیں. اس نے جو فیلڈ ڈیفائن کیے تھے وہ تھا فزکس, کیمسٹری, میڈیسن اور پیس. تو اس میں بعد میں دوسرے فیلڈز بھی ایڈ ہوئے, جیسے کہ اب فائنانس کا بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ہے بیسک بریف سی ہسٹری نوبل پرائز کی. دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے, کیونکہ اس کی ایک وقت کی, ایک سال کی ایک پرائز کی مالیت کہہ لیں تقریباً $6 ملین, جب عبدالسلام کو ملا تھا تو $6 ملین تھا اس زمان. فار ون پرائز 3 بندوں نے شیئر کیا تھا, تو $6 ملین 1979 کے $6 ملین آج کے وقت میں کتنے ہوں گے, بہت زیادہ, آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اس لحاظ سے اٹ از دا ورلڈز بگیسٹ پرائز ان سائنس
and technology. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو جس تھیوری کی بیس پہ انہیں یہ انعام دیا گیا تھا, یہ پرائز دیا گیا تھا, اگر آپ اگین بریفلی اس کو لیم اینڈ ٹرمز میں ایک عام آدمی کے لیے, گو کہ آپ کے لیے بہت مشکل فیٹ ہوگا, آئی ایم پریٹی شیور, اگر بیان کر سکیں اور یہ بتائیے کہ یہ اتنا گراؤنڈ بریکنگ کیوں تھا, اس میں کیا بڑی بات تھی؟ دیکھیں, اگر عام فہم میں بات کریں تو لوگ کہیں گے یہ تو عام سی بات ہے, تو فیٹ بنانے کے لیے تو آپ کو مشکل چیزیں, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا. عام فہم میں دیکھیں, دنیا کو گورن کرنے کے لیے, دنیا کو چلانے کے لیے انسان کا تخیل تھا کہ کچھ طاقتیں کام کر رہی ہیں, اور سائنسدانوں نے ان پہ سوچنا شروع کیا, غور شروع کیا, اور اس میں ان کو نام دینے شروع کر دیا. مثلا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, ایک کشش ہے, طاقت ہے, میگنیٹزم, میگنیٹک فیلڈ بنا, اس سے اس کو ڈسکور کیا گیا, اور یہ ایک طاقت, اس کا منبع کیا ہے وہ ان کے ذہن میں آیا. پھر بجلی ہے, بجلی کی ایجاد آئی تو بجلی کی طاقت کا پتہ چلا لوگوں کو, اور یہ ایک اور طاقت بن گئی. اسی طرح ہم زمین پہ اوپر کو جائیں تو گرتے زمین کی طرف ہی ہیں, تو نیوٹن نے گریویٹیشن کے بارے میں ڈسکور کیا, جو ایپل اس کے سر میں. تو مختلف طاقتیں تھیں. عبدالسلام سے پہلے نیوٹن تک, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب 4 بنیادی طاقتیں ہیں جن سے ساری کائنات کو گورن کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک یہ خیال تھا. ان میں سے ایک تھی الیکٹرو میگنیٹک فورس, گریویٹیشنل فورس, ویک اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز, یہ 2 علیحدہ طاقتیں. تو عبدالسلام صاحب نے آ کے independent of Schoenberg, Weinberg and Sheldon Glashow, دونوں کے انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ انہوں نے دونوں نے مل کے علیحدہ کام کیا, اور اسی نتیجے پہ پہنچے جس پہ عبدالسلام پہنچے, انڈیپینڈنٹ آف دیم. تو اس پہ انہیں نوبل پرائز ملا. پہلی چیز تو یہ ان کی فیور میں جاتی کہ انہوں نے اکیلے نے, ادھر 2 سائنسدان امریکہ کے لگے ہوئے تھے, اور وہ عبدالسلام اکیلے تھے جو اس نتیجے پہ پہنچے, اور تقریباً ایک ہی وقت میں پہنچے, اس لیے ان کو نوبل پرائز شیئر کرنا پڑا ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ انہوں نے اس میں پریڈکٹ کیا, مطلب آپ ان کی ویژن کو دیکھیں کہ انہوں نے تھیوریٹیکل بیسس پہ دیکھا کچھ نہیں, ابھی کچھ فزیکل ایویڈنس تھا ہے ہی نہیں, فزیکل ایویڈنس کوئی نہیں تھا. صرف بنیادی جو تھیوریز بن چکی تھیں ان کی بنیاد پہ تخیل پیش کیا کہ اگر یہ انٹریکشن سیم ہیں تو آپ فلاں قسم کے ویٹ, ان کا ماس, ان کا چارج ٹائپ, سارا کچھ پریڈکٹ کیا کہ اس قسم کے پارٹیکل آپ کو نیوکلیئر انٹریکشن میں ڈیٹیکٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یونیفیکیشن کیوں کہتے ہیں اس کو پھر؟ یونیفیکیشن کیونکہ 2 طاقتوں کو ملا دیا, دونوں کا منبع ایک ہے. کون سی 2 طاقتیں؟ ایک تو تھی الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس. یعنی دونوں کو ایک قرار دیا گیا, ایک قرار دے دیا گیا کہ ان کا انٹریکشن سیم, ان کا منبع ایک ہے. یعنی یہ طاقتیں 2 ڈفرینٹ نہیں ہیں. ہمیں باہر سے, جیسے الیکٹرو میگنیٹک فورسز پہلے الیکٹریسٹی کو علیحدہ فورس مانا جاتا تھا, میگنیٹک فورس کو علیحدہ, اب اکٹھا ہو گیا, کیونکہ ایک سے آپ دوسری کو پیدا کر سکتے ہیں, دوسری سے پہلی کو پیدا کر سکتے ہیں, تو میننگ کے سورس ایک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انہوں نے یہ بھی شروع کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس آپ نیوکلیئر فورس سے پیدا کر سکتے ہیں, نیوکلیئر فورس سے وہ پیدا کر سکتے ہیں, اور اس طرح ان کو آپ نے کمبائن کیا, اور پھر یہ کہ تھیوریٹیکلی اس کو بیان کیا. تو یہ پھر اس سے یہ سوال اٹھتا ہے بریک پہ جانے سے پہلے, اگر آپ اس کا پلیز جواب دے دیجیے, کہ نمبر 1 وہ گراؤنڈ بریکنگ کس طرح تھا, اور کیا یہ جو اچیومنٹ ہے ان کو اس کیلیبر کا بنا دیں گی جس میں آپ آئنسٹائن یا نیوٹن یا اسٹیفن ہاکنگز کو آج کل لوگ سمجھتے ہیں؟ جی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, کیمبرج سے عبدالسلام اٹھے تھے, اور وہاں پہ ان کو آج کا آئنسٹائن کہا جاتا ہے, آج کے آئنسٹائن سے یاد کیا جاتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی جو انگلینڈ میں ہے, کیمبرج یونیورسٹی جو انگلینڈ میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیٹ کتنی گراؤنڈ بریکنگ تھی جو انہوں نے کام کیا. یعنی طاقتوں کا منبع حاصل کرنا, اس سے کائنات کو سمجھنے میں انسان کا نالج بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے, تخیل بہت آگے چلا جاتا ہے.
اس چھوٹی سی بات سے. پھر اس کے بعد 3 سال بعد اس کا ثبوت بھی مل گیا, جو انہوں نے تخیل پیش کیا اس کا ایکسپیریمنٹل ثبوت مل گیا. تو اس لحاظ سے دس واز این ایکسٹرا آرڈنری گراؤنڈ بریکنگ. 1982 میں جو نیکسٹ نوبیل پرائز تھا فزکس کا, وہ اس میں اس سے ثابت کیا گیا اس سے ثابت کیا تھا, بالکل ثابت کیا گیا تھا. ماشاء اللہ. چلیں بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. we'll be right back. Science is an expression of human beings as much as any other part of culture is. You cannot escape knowledge. Science is knowledge. Do you think that if Newton had not existed and we had not learned about the gravitational forces or whatever it is, we would be better men? Nonsense. Knowledge is knowledge whichever way it's acquired. It's part of our culture. This is the scientific age. You cannot escape it. No one in the East can, no one in the West can. This is the scientific age. ویلکم خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. فوکس ود وقاص منور. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم ڈاکٹر عبدالسلام کی جو پرسنالٹی ہے ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی جو آپ کو ہم نے ریکارڈنگ دکھائی تھی اس کو میں اس کے چند چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے ڈاکٹر سلام نے یہ فرمایا کہ نالج از نالج وچ ایور وے اٹ از ایکوائرڈ. علم جو ہے وہ علم ہے چاہے آپ کسی طرح بھی اسے حاصل کریں, اور یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. یہ سائنس کی ایج ہے. اٹ از اے سائنٹیفک ایج. اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اس سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے. چاہے ہم مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں, ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. یہ سائنٹیفک ایج ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کازمک اینگر کے نام سے جو بک ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, اس میں ایک ان کا کوٹ دیا گیا, میں وہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں, اور میں پھر ان دونوں کو ملا کر کے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ان کے بارے میں اگر ہمارے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. There is no question but today of all the civilizations on this planet, science is the weakest in the lands of Islam. سائنس اسلام یا مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے کمزور ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ان دو باتوں کو ہم اکٹھا اگر لیں تو آپ کے جو ان کے ساتھ تجربات رہ چکے ہیں, اگر ان کی روشنی میں ہمیں اگر آپ ان کو اور ایلیبوریٹ کرنا چاہیں تو پلیز. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں تھا طالب علم کی حیثیت سے, تو ایک دن لیب میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, تو جو میرے ساتھی تھے لنچ پہ وہ اپنا لنچ وغیرہ کر کے فارغ ہو چکے تھے. تو میں لنچ کرنے گیا تو ٹیبل پہ اکیلا بیٹھا میں لنچ کر رہا تھا. تو ایک بزرگ سے آدمی وہ آئے ٹیبل کے پاس, کہنے لگے کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور, شوق سے بیٹھے. بیٹھ کے تو کہنے لگے, باتیں شروع کی. پوچھتے ہیں آپ پاکستانی لگتے ہو. میں نے کہا جی بالکل. لیکن یہ کہاں کے تھے؟ خود انگلینڈ کے. خود انگلش تھے؟ انگلش. تو مجھے کہنے لگے آپ پاکستانی لگتے ہو. میں نے کہا جی میں بالکل پاکستانی ہوں. اچھا تو عبدالسلام کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل جانتا ہوں, کیوں نہیں جانتا. تو کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. اور واقعی میں ان کو اس وقت تک نہیں جانتا تھا. انہوں نے فوراً اپنا تعارف کرایا کہ میں پروفیسر شونبرگ ہوں اور عبدالسلام کا استاد. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے, اور کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم عبدالسلام کو جانتے ہو, مجھے نہیں جانتے. اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کرے. اور ان کی تعریف میں وہ پھر کلمات بولتے رہے بہت, کہ وہ بہت ہی بریلینٹ انسان ہے اور آج کے دور کا آئنسٹائن ہے. اچھا. اور اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا. ان کے بارے میں مجھے بتایا پھر بہت کچھ, ان کے کیلیبر کا اندازہ ہوتا ہے ان کامنٹ سے, کہ وہ ایک پروفیسر وہاں کا جس کو بہرحال ریکگنائزڈ پروفیسر تھا. تو اس لحاظ سے تو جو بات آپ نے کی, دیکھیں یہ عبدالسلام صاحب نے دہائیوں پہلے
فرمائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست اور معرفت عطا فرمائی تھی کہ وہ آئندہ کی دنیا میں وہ جو ریکارڈنگ ہم نے دکھائی آئندہ کی دنیا میں دیکھ سکتے تھے کہ آگے کیا آ رہا ہے, اور وہ چیز کو پہلے اپنے وقت سے بہت پہلے کہہ دیتے تھے اور کر دیتے تھے, جیسے کہ ان کی تھیوریز بھی ہیں. اور یہ بات جو کہ جنرل پبلک کے لیے ہے کہ آج نالج کی ایج ہے, سائنٹیفک نالج کی ایج ہے, سائنس کی ایج ہے, وہ اس وقت انہوں نے کہی دہائیوں پہلے. اور آج کی دنیا پہلے مطلب کہا جاتا تھا جی آئرن ایج گزری, پھر سیمی کنڈکٹر ایج آئی, اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی دنیا نالج کی ایج, نالج انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی ٹی کا جو پھیلنا وہ سارا سائنس پہ مبنی تھا. لیکن وہ تو سائنس کی طرف زیادہ ان کا رجحان نہیں تھا, رجحان تھا نا ان کا. تو یہ جو ان کا کامنٹ ہے وہ سائنس پہ زیادہ نہیں آیا, سائنس پہ. اور آج کی جو ترقی ہے, آج کی جو نالج ایج بن رہی ہے, وہ آئی ٹی کے سائنس کے اوپر ہی ہے نا ڈیپینڈ کرتی, کہ ساری جو سائنٹیفک فلری آئی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں آئی ہے, اور آئی ٹی کی انوینشن سے آئی ہے. اور اس نے نالج کو, انفارمیشن ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں, انٹرنیٹ ہو گیا جس سے نالج پھیلا ہے, اور جس کی وجہ سے آج کے ایج کو نالج ایج کا نام دیا گیا ہے, نالج مینجمنٹ کا نام دیا گیا ہے. ایک قسم کی سائنس ہی ہوگی نا, سائنس ہی ہوگی, سائنس سے سٹیم کیا ہے. فزیکل سائنس تو نہیں ہے, لیکن از اٹ اے فزیکل سائنس ان اے وے, کیونکہ یوز تو ہارڈ ویئر ہوتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا تو سائنسز میں گنا جاتا ہے. کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ سارا اسی سے منسلک ہے. جب میں خود عبدالسلام صاحب سے مشورہ کیا, عرض کی اپنے کہ کس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے, مجھے تھیوریٹیکل فزکس بہت پسند تھی, خود تھیوریٹیشین تھے, تو کہنے لگے سیچوریٹ ہو چکا ہے, اچھا سالڈ اسٹیٹ فزکس میں جاؤ. اچھا, یعنی سالڈ اسٹیٹ فزکس اگر آپ ہمارے آڈینس کے سالڈ اسٹیٹ فزکس میں آپ کی یہ جو کمپیوٹر چپ یا سیمی کنڈکٹر ایج جس کو کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری سالڈ اسٹیٹ فزکس کے اندر ہی آتی ہے. سیمی کنڈکٹر فزکس سالڈ اسٹیٹ فزکس کا ایک چھوٹا سا حصہ کہہ لیں کہ جتنی چپس میں کمپیوٹرز میں ترقی ہوئی ہے وہ سالڈ اسٹیٹ فزکس کی بنیاد پہ تھی. پھر میں وہی بتانا چاہتا ہوں کتنی ویژن تھی اور کتنی معرفت تھی ان میں کہ وہ دیکھ سکتے تھے. اور مجھے گو میرا پورا ارادہ تھا تھیوریٹیکل فزکس میں جانے کا, لیکن ان کے اس کہنے پہ, اس مشورہ پہ خاک صاحب نے اپنا وہ ارادہ بدلا اور سالڈ اسٹیٹ فزکس میں پی ایچ ڈی کی, ایکسپیریمنٹل سالڈ اسٹیٹ فزکس میں. پھر یہ بھی کہا کہ ایکسپیریمنٹل میں جانا, کیونکہ ایکسپیریمنٹل کے بعد اگر تم شفٹ کرنا چاہو تھیوریٹیشین تو تھوڑی سی کوشش سے کر لو گے, تھیوریٹیشین سے ایکسپیریمنٹل بننے میں وقت لگتا ہے. تو وہ اور ایکسپیریمنٹل میں اپلائیڈ بھی تو آ جاتا ہے, پھر آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں, دونوں طرف جا سکتے ہیں. اچھا, میں نے آئی گیس تھوڑا سا پری میچورلی آپ سے پوچھ لیا تھا اس ویژن کے ہوتے ہوئے, یہ جو بات انہوں نے فرمائی کہ سب سے کمزور جو ہیں اسلامی ملک ہیں سائنس میں, چاہے وہ انفارمیشن کی سائنس ہے یا آئی ڈونٹ نو اف وی کین سے دیٹ اینی مور, لیکن سائنس میں ڈیفینیٹلی پیچھے ہیں. بالکل. یہ اتنا ویژن ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ اگری کریں گے کہ اوکے جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں, ایبسولوٹلی. اور اتنا ویژن ہونے کے باوجود ہمارے ایک عظیم سائنسدان جو ہیں کسی نے انہیں سنا نہیں. وہ بدقسمتی ہے مسلمان ملکوں کی یا ہمارے سائنسدانوں کی کہ ان کو کسی نے سنا نہیں اس معاملے میں. وہ اب دیکھیں کہ ان کا کامنٹ کتنا درست تھا. 13.2 ملین جوز ٹوٹل, پوری دنیا میں 13.2 ملین جوز ہیں, اور ان میں سے جسٹ فزکس میں, صرف فزکس میں 44 نوبیل لاریٹ. یہودیوں میں 44 جو ہیں نوبیل لاریٹ ہیں ان فزکس کے, ٹھیک ہے. 44. مسلمانوں کی تعداد 1.6 بلین, یعنی جو یہودیوں سے 10 گنا زیادہ فزکس کا صرف ایک نوبل لاریٹ عبدالسلام. اور ان کے بھی 20 سال بعد کوئی دوسرا مسلمان نوبل انعام حاصل کر سکا, وہ بھی اس فیلڈ میں نہیں بلکہ کیمسٹری میں ان کو نوبل انعام ملا. تو مسلمانوں نے ان کی بات نہیں سنی, یا ان کے اپنے ملک نے ان کی بات نہیں سنی, ان کو ڈسون کیا ہمیشہ. پاکستان جب ان کو نوبل پرائز ملا
تو سب سے پہلا ملک ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلانے والا ہے پاکستان نہیں تھا, ان کا اپنا ملک نہیں تھا بلکہ انڈیا تھا. وہ پی ایچ ڈی کرتے ہی اپنے پیٹریٹسٹک خیالات حب الوطنی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان گئے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھانا شروع کیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 51 کی بات ہے؟ نوبیل سے پہلے کی؟ نوبیل سے بہت پہلے کی بات ہے. پی ایچ ڈی کی تھی پاکستان میں. اس وقت کتنے پی ایچ ڈیز تھے؟ ٹھیک ہے, 3-4 انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ اس دور میں جو پی ایچ ڈیز ہوا کرتے تھے پاکستان میں. تو انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی, ان یونیک لوگوں میں سے ایک تھے. تو انہوں نے کہا میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں وہ نالج جو میں نے حاصل کیا اپنے ملک میں تقسیم کروں. پاکستان واپس آئے, پڑھانا شروع کیا گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو انہوں نے کہا جی آپ اچھا نہیں پڑھا سکتے, آپ ساکر کے کوچ بن. تو ان کو ایک تو یہ کہ وہ ان کو جو ریسرچ کے لیے جرنلز وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی وہ نہیں مہیا کیے جاتے تھے, ان کی ایکسیس نہیں تھی. پھر پڑھانا بھی وہ جو چاہتے تھے, نالج کو ترسیل دینا, علم کو پھیلانا, اس پہ بھی ان کی پابندی لگ گئی کہ اب آپ فٹ بال کھلایا کریں. لیکن ان کو میتھس کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ نہیں بنا دیا گیا تھا 54 میں, لیکن ساتھ یہ ساکر کا بھی تھا. ساکر کا بھی تھا. تو اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھے. تیسرا میں نے عرض کی نا کہ ان کو جرنلز نہیں ملتے تھے, کچھ نہیں ملتا تھا, ریسرچ کر ہی نہیں سکتے تھے. کیونکہ سوری فار کٹنگ یو آف, لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے جب آپ اس لیول پہ ہوتے ہیں تو آپ کے 2 جابز ہوتی ہیں, ٹیچنگ اینڈ ریسرچ. تو ایون دو یو آر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ہی واز ناٹ ٹیچنگ. ہی واز ناٹ ٹیچنگ. سو ان کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے نا, اور ریسرچ بالکل نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سے ان کی جب آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ریسرچ میں آ جاتے ہیں, تو ریسرچ اور علم کو فروغ دینا آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے, آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اور اگر یہ نکال دیا جائے تو انسان خالی خالی محسوس کرتا ہے. اور یہی یقیناً حال ان کا ہوا ہوگا. انہوں نے پھر فرسٹریٹ ہو کے انگلینڈ واپس آ گئے, وہاں پہ پروفیسرشپ لے لی اور وہاں پڑھانا شروع کر دیا. اور دوسری جو بات ہم نے اسی سلسلے میں کہنا چاہ رہا تھا, اب دیکھیں ان کو نوبل انعام ملا. نوبل انعام ملنے سے بہت پہلے ایوب خان کے زمانے میں یہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے ایک گرانٹ منظور کروائی. یہ 60s کی بات ہے جب پاکستان میں ایوب خان پریزیڈنٹ تھے. تو پاکستان آئے تو کہنے لگے کہ آدھے پیسے میں کر چکا ہوں. کس سلسلے میں؟ انسٹیٹیوٹ کو قائم کرنے کے لیے, ایک ریسرچ کے لیے فنڈامنٹل ریسرچ کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں قائم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کو پاکستان میں قائم کیا جائے. اور آدھے پیسے میں کر چکا ہوں, آدھے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان آدھے پیسے ریز کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشن سے فنڈ ریزنگ کے تھرو خود اپنے طور پہ. اور آدھے پیسے اگر گورنمنٹ آف پاکستان دے دے تو وہ پاکستان میں قائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایوب خان صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے پاس پیسے نہیں. اچھا, اب اگر ملٹری پہ جو بجٹ خرچ کیا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ اس طرح لگا دیا جاتا ہے, تنگ نظری اور ویژن نہیں تھی. تو ان کے خیال میں یہ ضیاع تھا. ہمیں تو خطرہ ہے آس پاس سے, تو ہمیں تو ملٹری پہ زیادہ بجٹ, پاکستان کا بجٹ ایوری باڈی نوز پاکستان ایجوکیشن کا بجٹ تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور ملٹری کا بجٹ بہت زیادہ تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے انکار کر دیا. اٹلی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے پیسے دینے کو تیار ہیں, تم یہاں آؤ. تو عبدالسلام صاحب وہاں چلے گئے. اس کے باوجود ان کی وہاں پہ وہ ICTP انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس قائم کیا گیا, جس کو بعد میں ری نیم کر کے عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کہا گیا. اس میں اس کے باوجود ان کی حب الوطنی کے دیکھیں اپنے. مجھے آپ کو کٹ آف کرنا پڑے گا, بریک کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے, we'll be right back. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. فوکس ود وقاص منور.
ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے آپ آئی سی ٹی پی جو ہے تیسرے میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے آپ کو معذرت کے ساتھ کٹ آف کرنا پڑا تھا, تو پلیز کنٹینیو. جی, تو میں بتا رہا تھا کہ عبدالسلام صاحب نے وہ انسٹیٹیوٹ ٹریسٹ میں جا کے قائم کیا اٹلی میں, اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بنے, اور جس کی وجہ سے ہی ہیڈ اے لاٹ آف اتھارٹی, ان کے پاس کافی اثر و رسوخ تھا اور وہ کافی چیزوں کو ڈکٹیٹ کر سکتے تھے. اور ان کا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ سائنسدان وہاں پہ مسلمان ملکوں سے آتے تھے. وہ وہاں سے بلاتے تھے اپنے خرچے پہ, ان کو پڑھاتے تھے, ان کو نالج ٹرانسفر کرتے تھے, تیار کرتے تھے, واپس اپنے ملکوں میں وہ جاتے تھے, اس نالج کی ترسیل کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے مسلمان ملکوں کی اپنی زندگی میں. ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے مسلمان ملکوں کا سائنس کی طرف رجحان بنے, مسلمان اس طرف آئیں اور خود قبیل ہوں سائنس میں, سائنس کو کریٹ کریں, سائنس کو اپنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ان کی جو 3 بڑی خواہشات کاسمک اینگر میں آپ نے پڑھی ہوں گی, بیان کی گئی ہیں, ان میں سے ایک تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو دیکھیں, اس پہ غور کریں قرآن تعلیم کے مطابق. بالکل وہ چاہتے تھے کہ وہ اس پہ غور کر کے تلاش اللہ تعالیٰ کا کام سے مراد آپ کی جو کریشن آف دی یونیورس, ساری چیزیں جو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو آخری دنوں میں وہ کام کر رہے تھے, وہ یہی تھا کہ خدا کی وحدانیت سائنسی طور پہ ثابت کر کے جائیں اس دنیا سے, اور اس چیزوں پہ کام کر رہے تھے. تھوڑا سا وہ نیورو سائنس میں بھی چلے گئے تھے, انسانی برین کے سلسلے میں بھی تھیوریٹیکل ریسرچ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ان کی دوسری بڑی خواہش تھی کہ جو چھوٹے ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, وہ ان کے جو اکا دکا سائنسدان ادھر ادھر کام کر رہے ہیں, ان کو اکٹھا کریں, ان کا آپس میں رابطے بڑھائیں, اور اسی وجہ سے وہ ان کو بلاتے تھے ٹریسٹ میں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور پھر ان کی خواہش تھی کہ مسلمان ممالک میں سائنس کو فروغ دیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے دورے بھی کیے, انہوں نے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کی, بے نظیر سے ملے. ایکچولی اس میں تو was he able to meet her? بے نظیر صاحب موضوع بے نظیر بھٹو سے مل سکے تھے, وہ بے نظیر سے ملے تھے, یا شاید میرا خیال ہے جنرل ضیاء الحق سے ملے تھے. ضیاء الحق سے ملے تھے نوبیل پرائز حاصل کرنے کے فوراً بعد, جب انہیں آنریری ڈگری بھی غالباً بالکل دی گئی تھی, اور ان کی خواہش تھی کہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے, لیکن اس طرف سے کوئی ان کو نہیں ملا. وہ بھی ہم ایکچولی اپنے اگلے سیگمنٹ میں ٹچ کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ان کی یہی خواہش رہتی تھی ہمیشہ کہ مسلمان ملکوں میں یہ جو ہماری گلوری تھی, سائنس مسلمانوں کی میراث ایک وقت میں سمجھی جاتی تھی, پھر وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. تو ان کی خواہش تھی کہ وہ واپس آئے, کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے جو آج تک. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کیمبرج میں تھے تو ان کو ڈائریکٹ لیکچر کے طور پہ بلایا گیا. ڈائریکٹ لیکچرر سے کیا مراد ہے؟ ڈائریکٹ ایک بہت اعزازی, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا آنریریم ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کا بہت ہی مشہور مایہ ناز سائنسدان, سال میں وہ ایک مایہ ناز سائنسدان کو بلاتے ہیں, وہ آتا ہے اور ڈائریکٹ لیکچرر کے طور پہ اپنی تھیریز پہ لیکچر دیتا ہے. کیمبرج یونیورسٹی میں. ہاں جی. تو جب میرا پی ایچ ڈی کا پہلا سال تھا تو انہوں نے عبدالسلام صاحب کو ڈائریکٹ لیکچرر کے طور پہ بلایا. اچھا. تو میرے کالجز مجھے بتانے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لیکچر ہو رہا ہے یا عبدالسلام صاحب آ رہے ہیں, مجھے کسی وجہ سے نہیں پتا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یور کنٹری مین از کمنگ. میں نے کہا میرے ملک کا کوئی بندہ آ رہا ہے, اچھا چلے ہم بھی چلیں گے لیکچر سننے. تو لیکچر سننے گئے تو آپ یقین مانیں میں ان کی اسلام کے ساتھ محبت کو دیکھ کے حیران رہ گیا. سب سے پہلے تو انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, جو ان کا بگ آڈیٹوریم تھا, وہاں پہ یہ لیکچر تھا. اس پہ ہم گئے, اسٹیفن ہاکن سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے لائن پہ. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 89 کی بات ہے, 1989 کے. اس وقت اسٹیفن ہاکنگز بھی کافی ریکگنائز غالباً ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو عبدالسلام صاحب نے لیکچر شروع کیا. پہلی سلائیڈ جو انہوں نے رکھی وہ بسم اللہ تھی. ماشاءاللہ. اب سارے گورے بیٹھے ہیں سامنے, مطلب انگلش سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مختلف ملک دوسری قوموں کے بھی لوگ ہوں گے بیچ میں, لیکن
سائنسدان, سائنس پڑھنے والے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ان کا, لیکن وہ بسم اللہ سے شروع کیا, انہوں نے اپنا لیکچر شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تھیوریز بیان کرنی شروع کی. اور ہر کام جو وہ بیان کرتے تھے ماڈرن سائنس کا کہ یہاں سے یہ ہوا اور ادھر سے ایسے ہوا, ساتھ ہی وہ بیان کرتے تھے کہ فلاں مسلمان سائنسدان نے, الخوارزمی نے اس پہ کیا, اس کی بیس پہ آئنسٹائن نیوٹن نے یہ کیا اور اب یہ ہے اس کا منبع. مطلب وہ ہر چیز کو کنیکٹ کرتے تھے مسلمانوں کی سائنس سے. آپٹکس میں کوئی بات کی انہوں نے تو اس کو کنیکٹ کیا, ہر جو بھی چیز انہوں نے وہاں پہ پیش کی اس کا کنیکشن انہوں نے تھرو ادر سائنٹسٹ ان دا مڈل وچ ور دا ویسٹرنس, مسلمان سائنسدانوں سے تعلق جوڑا کہ ان کی مسلمان فلاں مسلمان کی اس تھیوری پہ اس سائنسدان نے بیس کر کے اس کو آگے چلایا. کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ویسٹرن سائڈ پہ تو زیادہ ذکر نہیں آتا. اور یہی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جب اسی طرح کے لیکچر ہوتے تھے تو ان کے سامنے تو دنیا کے ماہر سائنسدان بیٹھے ہوتے تھے, وہ سارے سن رہے ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت جب یہ لیکچر ہوا تو آڈینس میں تقریباً 15 کے 16 نوبل laureate بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اس آڈینس میں اب ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم آج تو یہ کر رہے ہو, آج تم یہ سائنس کی میراث بنا رہے ہو اپنی, لیکن اس کی بنیادیں مسلمانوں کی سائنس پہ تھی. اور اس کو وہ ایمفیسائز کرتے تھے اپنی ہر ٹاک میں, ہر لیکچر میں, جہاں بھی وہ پڑھاتے تھے. تو یہ ان کا ایک اب تھا اسلام کے لیے خدمت, مسلمانوں کے لیے خدمت بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو نیکسٹ کوشچن سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر ڈاکٹر سلام نے جو خدمات سائنس اور ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے آفر کی یا دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اگر وہ نہ کرتے یا نہ ہوتے تو کیا آج سائنس اور انسانیت وہاں ہوتی جہاں پر لائک ان کا جو کیلیبر ہے اس کو ہم آئی گیس دوبارہ ری وزٹ کر رہے ہیں, ان کا نہ ہونا کا جو امپیکٹ ہے, جو اثر ہے, وہ کیا ہوتا؟ دیکھیں, میں تو عبدالسلام صاحب کے اپنے الفاظ ہی کوٹ کروں گا جو ہم نے پہلے ایک ریکارڈنگ میں انہوں نے فرمایا تھا کہ if Newton was not there would be better men. Nonsense. تو وہی کوٹ کر کے کہوں گا کہ یقیناً عبدالسلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ وی آر بیٹر مین ٹوڈے. We understand the nature, we understand humanity much better than we would have otherwise done so. ٹھیک ہے. اچھا, تو ان دیٹ ریگارڈ بریک کا وقت ہونے والا, لیکن اس سے پہلے میں یہ سوال آپ سے کر دوں, if we can answer that and before the break it will be okay either way, کہ پاکستان کے لیے وہ کافی کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری فرام مائی ریسرچ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ آپ نے تھوڑا سا ان کا ذکر کر دیا ہوا ہے, لیکن اگر اس کو آپ تھوڑا. بڑا ڈائلیما یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستان میں جو ریلیجس مائنارٹیز کہہ لیں, ان کو وہ وقت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی, یا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا عبدالسلام کو, کیونکہ ان کا ایک فرقہ سے تعلق تھا, جماعت احمدیہ سے تعلق تھا, اور ان کو وہ ڈسون کرنے کی کوشش کرتے تھے. 1974 میں ان کو نان مسلم اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قرار دے دیا گیا, اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ آفیشلز کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کو ڈسون کیا جائے کسی طرح, ان سے مطلب ان کا نام کہیں پہ نہ لایا جائے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ انڈیا پہلے بلا رہا ہے, حالانکہ وہ پاکستانی ہیں, اور پاکستان کے لیے فخر کا مقام تھا. وہاں پہ وہ اردو میں تقریر کر رہے ہیں, اپنا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان ان کو ملنا بھی, پاکستان کی گورنمنٹ ان کو ملنا بھی نہیں چاہتی. تو ان کے ایک مذہبی خیالات اپنی جگہ ملے تو وہ تھے, مل تو گئے تھے ڈیفینیٹلی. مطلب دیکھیں کہ ملنا تو نہیں نہ ہوتا کہ ایک چاہت سے ملتے ہیں, ایک مجبوری سے ملتے ہیں کہ زمانہ دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس بندے نے اتنی اچیومنٹ کر لی ہے, اور اس کا اپنا ملک, یہ کیسے لوگ ہیں, رائٹ. تو اس وجہ سے وہ شرمی ان کو ملنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے, اور ملتے تھے, لیکن خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کو ڈسون کیا جائے. اب دنیا پہ ظاہر ہے, سارے جانتے ہیں, عبدالسلام کے برسی گزری کس کو پتہ چلا پاکستان میں, ان کے یوم پیدائش گزرا کس کو پتہ چلا. اس طرح کی بہت سی چیزیں, ان کے نوبل پرائز کی
याद कौन ताज़ा करता है पाकिस्तान। तो इस तरह से उनको कोशिश करते हैं कि डिसोन किया जाए, जो कि नामुनासिब मेरे ख्याल में। एक्चुअली इस नोट पे हम ब्रेक में जाते हैं, लेकिन ख़वातीन और हज़रात ब्रेक के दौरान हम आपको 3 रिकॉर्डिंग्स दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तान के नामवर इंटेलेक्चुअल जो हैं उनके ख़यालात जो हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में क्या है वो आप देखिए। ब्रेक के बाद आकर के हम उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, विल बी राइट बैक। हाँ, आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सबकी 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक कैंपर नहीं दे सके बनिया इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है सबका है, जिन्ना साहब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिए। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात ये है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन? डॉक्टर अब्दुल सलाम, आई मस्ट टेल यू, इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। प्रोफेसर अब्दुल सलाम जो है इंतहाई काबिल एहतराम और दुनिया के माने में स्कॉलर, नोबेल प्राइज। आपको याद होगा उन्हें नोबेल प्राइज जब मिला था, वो पाकिस्तान आए थे कि यहाँ वो सेटअप करेंगे हायर एजुकेशन साइंसेज में एक यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। उन्हें इजाजत नहीं दी गई कि मुसलमानों को खराब करेगा। उन्होंने जाके पंजाब यूनिवर्सिटी के वो पढ़े थे, इटली में, पंजाब यूनिवर्सिटी इटली में उन्होंने कायम किया, और वहां पर बतौर खास सबसे ज्यादा मुसलमान लड़के ही दाखिल किए जाते हैं। तो एक और बात यह है, बड़ी और बताएं, उस शख्स ने जो बताया, उसे कहा, वो बिल्कुल एक नई थ्योरी लेकर आए थे साइंस की, जो उनसे पहले किसी के इल्म में नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि आप इस थ्योरी की तरफ कैसे गए, तो उन्होंने कहा मैं कुरान पाक पढ़ के गया। उसका तो इस तरह का था जज्बा, लेकिन ये कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि बतौर एक साइंसदान के मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान क्या किसी भी दूसरे मुल्क में इनके पाए का कोई साइंसदान नहीं रहा है गुज़िश्ता 100-200 साल में। और अगर हमें कोई बहुत बड़े साइंसी हीरो ढूंढने हैं तो वो बहुत पहले ही हमें तलाश करने होंगे। मिसाल के तौर पर इब्न सीना या इब्नुल हैशम, जो आज से कोई 800-900 साल पहले के हैं। लेकिन जमाना जदीद में जो साइंसी कमाल इन्होंने दिखाया है, प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने दिखाया, तो कोई उनके मुकाबले का नहीं। अब चूंकि वो एक तासुब और तंग नजरी का निशाना बने, तो इससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। वो एक रोल मॉडल थे, और मैं ये जानता हूं कि बहुत से नौजवान जो है वो साइंस की तरफ गए, फिजिक्स की तरफ गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा कि इतनी एक कदावर शख्सियत है। चुनांचे जब उनको पाकिस्तान ने धुतकार दिया तो इसका एक बड़ा मनफी असर हुआ पूरे मुल्क के ऊपर और इस पूरे साइंटिफिक कल्चर पे। अगर आज हम ये सवाल करें कि पाकिस्तान साइंस के मैदान में इतना पसमानदा क्यों है, तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे ये तंग नजरी और तासुब है जिसने प्रोफेसर सलाम और दीगर लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। वेलकम ख़वातीन और हज़रात, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। फोकस विद वकास मुनव्वर। डॉक्टर साहब, अभी हमने जो ब्रेक के दौरान 3 रिकॉर्डिंग्स दिखाई, उनकी मैं ना चीता पॉइंट्स जो हैं वो बारी बारी आपको सुनाता हूँ, एंड वन एट ए टाइम अगर आप उन पर रिस्पॉन्ड कर सकें या उनको और एलेबोरेट कर सकें तो वी विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहले मैं आपको कोट करना चाहूँगा हसन निसार साहिब का एक जो कोट है।
اس میں وہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں, ایکچولی لیٹ می جسٹ ریپیٹ سم آف دا تھنگز ہی سیڈ وچ آر ویری سخت ہیں یہ باتیں. جی انہوں نے یہ کہا ہے مسلمان ملکوں کو یا پاکستانیوں کو غالباً بھی ایڈریس کیا ہے کہ ڈوب مرو کہ صدیوں سے ایک بڑا دماغ پیدا نہیں کیا. اس ملک میں ایک ہی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے, ڈاکٹر عبدالسلام. اس کو انہوں نے ٹھڈے مار کر ملک سے نکال دیا. جی اب دیکھیں نا, ابھی کیا ہے, ٹریجڈی نہیں ہے یہ؟ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور رائٹ آن ہے حسن نثار کہنے والے. اب اس سے بڑھ کر ٹھڈے مارنے اور کیا ہوتے ہیں کہ وہ سائنسدان ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, اتنا اس کے اوپر خرچ ہوا اس کو بنانے میں, وہ ایک شخصیت بنی اور اس کو آپ ساکر کا کوچ لگا. لیکن یہ تو بات ہے نا آپ کے نوبیل پرائز سے پہلے کی, نوبیل کے بعد سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نوبیل کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی. وہ پاکستان آتے ہیں, کہتے ہیں جی میں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں سائنس کی ترقی ہو, سائنس پہ بچوں کو سائنس کو فروغ دیا جائے. پاکستان والے کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے جی ہمارے بچے خراب ہوں گے, یہ اپنے خیالات ان پہ تھوپے گا. یہ کون سے خیالات؟ کیونکہ ان کا ایک تعلق ایسے فرقہ سے تھا جس کو مانا جاتا ہے کہ وہ جس کو 74 میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اب لوگوں کو یہ خوف تھا, یہ جو حکومت میں تھے کم از کم ان کو یہ خوف تھا کہ یہ اپنے ویوز کا پرچار کرے گا. حالانکہ وہ ایک ایسے شخص تھے جو یہ کہتے تھے کہ سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آپ جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ آپ کا ہے, لیکن سائنس خدا کی نعمتوں کی طرح ہر ایک کے لیے فراہم ہے. جو شخص چاہے اس کو حاصل کرے, اور وہ اسی طرح سے اس کو پھیلانا چاہتے تھے وہ, اور انہوں نے پھیلایا. انہوں نے بلا تمیز پاکستان میں بچوں کو اسکالرشپس دیا کرتے تھے, میرے علم میں ہے. ان کے انسٹیٹیوٹ سے بہت سے ڈاکٹر سلیم جن کو جماعت اسلامی کے کٹڑ شخص تھے, وہ ہر سال وہاں پہ جایا کرتے تھے ٹریسٹ میں. ٹھیک ہے, جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں ایم ایس سی کر رہے تھے. اسی طرح مطلب انہوں نے کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی پیچھے نہیں کیا, نہ ان کا مذہب سے کوئی اس قسم کا بغض رکھتے تھے یا کچھ کرتے تھے. لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی کہ انہوں نے صرف ان کے عقائد کی بنا پر ان کو دھتکار دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا ہے مبشر لقمان صاحب کا کوئی پروگرام ہے پاکستان کی ٹی وی چینل میں آتا ہے. اس میں نذیر ناجی جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور بہت انٹلیکچوئل ہیں پاکستان کے, ان کے میں تھوڑے سے چیدہ پوائنٹ جو کہ ہم نے ریکارڈنگ میں سنائے تھے ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے بالکل ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے سائنس کی ایک نئی تھیوری لے کر آئے تھے جو ان سے پہلے کسی کے علم میں نہیں تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس تھیوری کی طرف کیسے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھ کر گیا. لیکن ساتھ ہی نذیر ناجی یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے. اب اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر کنٹروورشل سی ہو جائے گی. لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی بیسز جو تھیں وہ ریسرچ کی, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور یہ ریکگنائز کر رہے ہیں, اور ہم وجہ بتائیں گے ناظرین کو بعد میں کہ یہ ہم انٹلیکچوئلس کو کوٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں. ڈاکٹر عبدالسلام, میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی پاکٹ سائز قرآن ہر وقت ان کی جیب میں ہوتا تھا. ایک چائنیز سائنسدان ذکر کر رہا کہ ہم سفر کر رہے تھے, میرے خیال جاپان جا رہے تھے یا کہیں, تو رستے میں عبدالسلام کو کوئی خیال آیا کہ تو میں گفتگو کر رہا ہوں ان سے. اس نے جیب سے قرآن نکالا اور اس کو پڑھنا, کہتا ایک منٹ قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر اپنی ڈائری نکالی اور نوٹس لینے شروع کر دیے. اب کہتا کہ میں حیران ہوں کہ ان کا تعلق کیا ہے آپس میں. ایک مذہبی کتاب ہے اور ڈائری میں وہ سائنٹیفک نوٹس لے رہا ہے اپنے میتھمیٹکس کے بارے میں, اور وہ یقیناً ان کا کیا بیان بھی تھا. انہوں نے خود کہا, ان سے انٹرویوز جب لیے گئے, ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں نے سارے تصورات, سارے خیالات اس قرآن سے اخذ کیے, اس کو میں نے غور و تدبر سے پڑھا, اور اس میں سے مجھے ہدایت حاصل ہوئی اور رہنمائی حاصل ہوئی کہ میں کس طرف جاؤں اور کیا کروں, اور بہت سی گتھیاں جو ہیں وہ اس نے سلجھائیں میرے لیے جو اٹکی ہوئی تھی. اور
یقیناً وہ پہلے شخص تھے جو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ دو فورسز جو ہیں وہ ان کا منبع ایک ہے اور ان کی پریڈکشن ایسے کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ آپ نے فرمایا کہ نو ڈسکریمنیشن، وہ ہر کسی کو سپورٹ کرتے تھے ریسرچ کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی فرقے کا ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیمس ٹو بی کافی مذہبی انسان ہے. تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے یہ مشکل نہیں ہو جاتا ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں انسان جب مذہب کو ایک اپنی ذات سے رکھے تعلق، جو بھی وہ عبادت کرتے تھے، جو بھی وہ خیالات رکھتے تھے مذہبی، وہ ان کی حد تک تھے، وہ ان کے اپنے تھے. ان کا نمونہ جو تھا وہ پیش کرتے تھے ان تعلیمات کی بیسس پہ جو ان کا تصورات تھا. باقی دنیا کے لیے وہ ایک سیکولر سائنسدان تھے جس پہ ساری دنیا کے ہندوؤں کو بلاتے تھے، انڈیا سے بلاتے تھے، اب ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. افریقہ سے لوگوں کو کھینچ کر بلاتے تھے، عرب ممالک سے لوگوں کو کھینچ کر بلاتے تھے، کیونکہ یہ ان کی ایک پہلو تھا سیکولر سائنسدان کی حیثیت سے. دوسرا مذہبی پہلو تھا جس کا وہ اپنے ساتھ تعلق تھا یا ان کی تھیوریز کے ساتھ تعلق تھا. لیکن آپ نے شروع میں یہ بھی فرمایا تھا کہ زیادہ تر مسلمان جو ملکوں سے لوگ ریسرچ کرنے آتے تھے، صرف مسلمان ہی آتے تھے؟ پھر نہیں، مسلمان بھی آتے تھے، انڈیا سے بھی آتے تھے، لیکن میجورٹی، کیونکہ وہ خود مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، تو وہ میجورٹی کو ادھر سے اٹریکٹ کرتے تھے مسلمان ملکوں سے. مسلمان کو خاص فرقہ یا ان جنرل سینس؟ جنرل سینس. اچھا. زیادہ تر جو بھی لوگ عرب ممالک سے، پاکستان سے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ڈاکٹر سلیم ہوتے تھے فزکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، وہ جایا کرتے تھے وہاں پہ. اور بھی ڈاکٹر انیس عالم تھے، شروع میں تو وہ مسلمان ہی تھے، بعد میں کہتے تھے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا پرسنل معاملہ تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جو آخری ریکارڈنگ تھی وہ پروفیسر ہود بھائی جو ہیں قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان میں جو ہیں اس کے فزکس کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، اور عبدالسلام کے بہت فین ہیں. بہت فین بھی ہیں. بہت فین ہیں. ان کی چند ایک میں باتیں یہاں پہ آپ سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں. جی کہا جی، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کیا کسی بھی دوسرے ملک میں ڈاکٹر عبدالسلام کے پائے کا کوئی سائنسدان نہیں رہا اس وقت. جی. پھر وہ یہ فرماتے ہیں لیکن زمانہ جدید میں جو سائنسی کمال انہوں نے دکھائے، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام نے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو آخری بات انہوں نے فرمائی چیدہ پوائنٹس میں سے جو میں نے لیا ہے کہ امنگ ادر تھنگز وہ ان کو رول ماڈل سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ پاکستانی سائنس میں اتنا پسماندہ کیوں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ تنگ نظری اور تعصب ہے جس نے پروفیسر سلام اور ان جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا. بالکل. اب کچھ آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں؟ آپ آگے آپ نے کافی کچھ ہمیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا مختصراً کہ کوئی بھی دماغ جو ایک ملک کو ملتا ہے وہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے. بالکل. اگر اس کو مذہبی تنگ نظری پہ کی وجہ سے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے یا اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. وہ جو ہم بچپن میں لطیفہ سنا کرتے تھے کہ مرغی، سونے کا انڈا دینے والی مرغی، اور اس کو اس نے ذبح کر لیا کہ میں اس میں سے سارے انڈے نکال کے کھا لوں. یہ اسی طرح کی حماقت والی بات ہے کہ یہاں تو یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کو ذبح کر لیا. یہاں پہ تو اس کو بالکل ہی ڈسون کر دیا گیا کہ اس سے تعلق ختم کر لیا جائے یا اس کو اپنے ساتھ ملنے نہ دیا جائے یا اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، چلیں بریک کا وقت ہو گیا اینڈ وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن اباؤٹ ڈاکٹر اسلام آفٹر دا بریک. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. فوکس ود وقاص منور. ڈاکٹر صاحب، اگلا جو لاجیکل سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ابھی جس طرح ہم نے حسن نثار صاحب ہیں، نذیر ناجی صاحب ہیں، پروفیسر ہود بھائی ہیں، ان کا ذکر کیا، انٹلیکچوئلز ہیں پاکستان کے، لیکن یہ وہ چیدہ اور سلیکٹ فیو انٹلیکچوئلز ہیں جو ڈاکٹر عبدالسلام کو ریکگنائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ عام پبلک ریکگنائز لگتا نہیں کہ کرتی ہے، نہ ہی گورنمنٹ.
کیا یہ بات درست ہے یا وہ ڈرتے یا ڈھکے چھپے ریکگنائز کرتے ہیں؟ گورنمنٹ تو اس وجہ سے ریکگنائز نہیں کرتی کہ پولیٹیکل ایشوز بنتے ہیں. لیکن جو عوام ہے عوام میں اتنا فہم اتنا شعور ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے جو لفظ کہا انٹلیکچوئلس، لیکن ان میں بھی سارے نہیں نظر آتے نا، چند ایک ہی نظر آتے ہیں جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. نہیں مطلب انٹلیکچوئلس جو بھی ہیں غیر متعصب وہ تو ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، پاکستان میں ہوں باہر ہوں. لیکن جو مذہبی تعصب رکھنے والے ہیں ان کا پرابلم ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، لیکن مذہبی تعصب کے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں؟ پاکستان میں اور مسلمان ممالک میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہسٹری، جیسے حسن نثار کو آپ نے کوٹ کیا، میں بھی ایک کوٹ کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہسٹری کو مسخ کرنے کی، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوٹ کے آپ کو مسخ کر کے رکھ دے گی، کیونکہ وہ اتنا نقصان کرے گی آپ کا کہ آپ بحیثیت قوم اس کا خمیازہ بھگتیں گے. تو یہی ہو رہا ہے. اگر عبدالسلام کے مقام کو روشناس کروا دیں اپنی نوجوان نسل سے تو وہ کئی لوگوں کا رول ماڈل بنے گے. کیسے؟ سلیبس میں آ جائے. اچھا، ان کا ابھی ذکر نہیں ہے؟ ذکر نہیں ہے. ہسٹری کی بکس میں ذکر ہو، سائنس کی کتابوں میں، ہسٹری آف سائنس میں ان کا ذکر ہو کہ انہوں نے کیا ان کا مقام تھا، انہوں نے کیا کیا اور کہاں سے اٹھ کے وہ کس مقام پہ پہنچے. تو یقیناً بہت سے ہمارے نوجوان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور وہاں تک پہنچیں گے جو ہماری قوم کا اثاثہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، تو میں آپ سے ایک جو فائنل سوال پوچھوں گا وہ یہی ہوگا کہ کیا اب دیر ہو چکی ہے؟ معاف کیجیے گا، ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو کیا اب بھی وہ پاکستان یا انسانیت کے لیے ایسٹ کے طور پہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرح، اگر ایسی بات ہے تو؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، صرف عبدالسلام ہی نہیں گئے، بہت سے لوگ جا چکے ہیں، لیکن وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، قائد اعظم ہیں، بانی پاکستان. کئیوں کے رول ماڈل بنتے ہیں، ان کی یادیں. لیکن صرف رول ماڈل کی حد تک یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ عبدالسلام کی یادیں رول ماڈل کے طور پر اب تو وہ تو جا چکے ہیں. اب تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے عبدالسلام پیدا کریں، ایسے لوگ پیدا کریں جو سائنس میں اس مقام تک پہنچیں. سائنس میں دوسرے فیلڈز میں بھی، نالج کی بھی فیلڈ میں اپنے فہم کو بڑھائیں، معرفت میں کمال حاصل کریں اور آگے آئیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ شو میں آنے کا. اٹ واز اے پلیجر. خواتین اور حضرات، جانے سے پہلے میں چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا اس پروگرام کو کے اختتام سے پہلے. اگین میں کوٹ کروں گا وہ کتاب کازمک اینگر کے نام سے جو ہم کوٹ کرتے آ رہے ہیں اپنے شو میں. یہ بات کہی تھی 1996 میں مائیکل ڈف، جو کہ عبدالسلام پروفیسر آف تھیوریٹیکل فزکس ایٹ امپیریل کالج ہیں. دس از واٹ ہی ہیڈ ٹو سے. I recall a young student approaching Abdus-Salam for advice on this ethical dilemma. Professor Salam, these calculations confirm most of the arguments I have been making so far. میں ریپیٹ کرتا ہوں. اس اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ Professor Salam, these calculations confirm most of the arguments I have been making so far. Unfortunately, there are also these other calculations which do not quite seem to fit the picture. Should I also draw the reader's attention to these at the risk of spoiling the effect, or should I wait? After all, they will probably turn out to be irrelevant. اور یہ بات کر رہے ہیں اس وقت جو ریسرچ کا ایک وہ جو بنیادی ایتھیکل اصول کہہ لیں کہ رپورٹ کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ریسرچ میں. تو ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ کہا. He said, when all else fails, you can always tell the truth. یعنی سچ پہ قائم رہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام کی پرسنالٹی پر ہم نے فوکس کیا آج کے شو میں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو چند انٹلیکچوئلز ہیں ان کے کیا خیالات ہیں ڈاکٹر اسلام کے بارے میں، اور میں بھی آپ کو ان کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہو. لیکن ہمارا دو فولڈ اس کا پرپس تھا. ایک تو یہ کہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کیا تھے، اور جو آگے ہی جانتے ہیں ان کے لیے ہم ری انفورس کر دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کیا ریپرزینٹ کرتے تھے. تو بیسیکلی ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ وی مسٹ ریکگنائز آور ہیروز، چاہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہوں، ایکیڈیمک فیلڈ ہوں، اسپورٹس میں ہوں،
but regardless of their religious beliefs, unki nasli background, without any discrimination. تو خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. Until next time, please be good and be safe.